پہلے میں ایک مسئلہ سمجھا دوں. جنبی اسے کہتے ہیں جس کو جنابت لاحق ہو جائے، جس پہ غسل فرض ہو جائے اس کو کہتے ہیں جنبی. جنبی جو ہوتا ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے. بے وضو آدمی بھی مسجد میں اس کا داخل ہونا یہ مکروہ ہے، بہتر یہ کہ وضو کر کے مسجد میں آئے. ٹھیک ہو گیا. جنابت والا آدمی، بے وضو آدمی، ان میں فرق یہ ہے کہ بے وضو آدمی زبانی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن جو جنابت والا ہوتا ہے وہ زبانی قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک غسل نہ کر لے. ٹھیک ہے. اور زیادہ دیر بغیر وجہ کے غسل میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. جو جنبی ہوتا ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، لیکن وہ ذکر و اذکار، کلمہ شریف، درود پاک، استغفار یہ سب کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں حدیث پاک کی طرف. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں کوئی جنبی جس کو جنابت لاحق ہو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے دو کے. دو آ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی جس کو جنابت لاحق ہو، جنبی ہو، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. صحابہ اکرام نے، غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو کون ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک میں ہوں، دوسرا علی ہے. کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے یہ اجازت دے رکھی تھی، یہ حالت جنابت میں بھی مسجد میں آ سکتا ہے. اب قیامت تک بتائیں کس میں یہ ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہاتھ انگلی اٹھائے کہ بھی جنبی آدمی تو مسجد میں آ نہیں سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک شریعت ہیں، صاحب شریعت ہیں. سرکار جس کے لیے جو فرماتے ہیں اس کے لیے ویسا ہی شریعت کا حکم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جہاں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، وہاں میرے آقا کا اختیار بھی ہے کہ حضور علیہ السلام جس کے لیے چاہیں، جس حالت میں چاہیں مسجد کو حلال قرار دے دیں.